تھی اور خوب چہل پہل تھی جس طرح شادی والے گھر میں ہوتا ہے۔ آج کی رات خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اس قدر نور پھوٹ رہا تھا کہ جس نے عرش تک سارا سما روشن کر دیا تھا، آج کی رات اس قدر جگمگا رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہر جگہ آئینے لگا دیے ہیں، اور خانہ کعبہ ایک نئی دلہن کی طرح حسین و جمیل ہو گیا تھا۔ آج کی رات اس کے حسن و جمال میں انتہائی جوش و جوبن آ گیا تھا۔ تو یہ مطلب یہ سارے سامان، خوشیوں کے سامان، طرب کے سامان کس کے لیے تھے؟ کس کے لیے تھے؟ کس کے لیے تھے بولو؟ وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعامات الہیہ سے نوازے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، پھر اس میں تخفیف کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی سیر فرمائی۔ آج کی رات آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا خاص قرب حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے خالق و مالک اللہ عز و جل کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اور جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے لے جا رہے تھے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو بارات کی صورت میں اور انداز یہ تھا، اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزر ہوا نا، حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ وہاں حدیث کے اندر جو لفظ لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے صلاۃ کا، اور صلاۃ کا لفظ جو ہے نا نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور درود کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ میں تو نماز فرض ہے نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گزر رہے تھے نا،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور کو درود و سلام بھیج رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، ان کی خواہش تھی کہ میں جو ہے رب کا دیدار کروں۔ رب سے عرض کی رب ارنی، مولا اپنا دیدار کرا دے۔ کیا کہا؟ مولا اپنا دیدار کرا دے۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز دیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی فاعل حقیقی، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، یعنی تم میں یہ طاقت نہیں ہے موسیٰ کہ تم میرا دیدار کر سکو۔ تو جب ضد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب میں پیار آتا ہے تو فرمایا کہ طور پر آ جاؤ اور ہماری تجلی دیکھنا۔ لیکن جب تجلی پڑتی ہے صرف دیدار نہیں کرایا، جلوے کی تجلی پڑتی ہے تو صرف پورا طور جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر جاتے ہیں جی، دیدار نہیں کر پاتے۔ لیکن اس حبیب کی شان یہ ہے، اس حبیب کی شان یہ ہے کہ اسے شب معراج اسے بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے۔ اللہم کہا طور پر رفعت لامکانی کہا، طور پر رفعت لامکانی کہا، لن ترانی کہا، مرآنی کہا، لن ترانی کہا، مرآنی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ ذرا تصور کرو، تصور کرو جب مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے دولہا بنا رہے ہوں گے، اور دولہا بنا کر جب وہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ہے، اللہ اکبر، کیسی چمک ہوگی، کیسی دمک ہوگی، سر پر نورانی چہرہ جو تاج لگا ہوا ہوگا وہ کیسا چمک دمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تو سفر معراج یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی اس بات سے واضح ہو گیا سمیع اور بصیر سے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا بھی اور اپنے رب کا بلا واسطہ کلام سنا بھی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے مطلب جو ہے نا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج کی اس رات کے اس عظیم واقعے کو قرآن میں لفظ سبحان سے شروع کیا، جس سے مراد اللہ کی پاکی اور ذات باری تعالیٰ کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ معراج جسمانی کی بنا پر، یعنی کہ حضور کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار بھی سر کی آنکھوں سے کیا، تو معراج جسمانی کی بنا پر منکرین جو انکار کرنے والے ہیں، تو منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب ہو جائے۔ مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں سے ثم دنا فتدلی یعنی قرب خداوندی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی سی دیر میں واپس تشریف لے آنا، تو انکار کرنے والوں کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ تمام کام میرے لیے بھی ناممکن اور محال ہوں تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی، اور کمزوری ایک عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں، کیونکہ حضور جان عالم کو جسم و روح کے ساتھ لے کون گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گیا تو اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہابیوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں، اور عقل کی ناخن لو میرے دوستوں میں کہہ نہیں سکتا تم لوگوں کو، عقل کے ناخن لو، اور مطلب اس جو وہم میں تم پڑے ہو ہر وقت کوئی نہ کوئی نقص تلاش کرتے ہو، نقص تلاش نہ کرو، محبوب کی اداؤں میں، محبوب کی صفتوں میں نقص تلاش نہیں کرتے، بلکہ محبوب کی صفتیں بیان کر کے اس کی شان بڑھائی جاتی ہے۔ ہاں جی، تو حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان موضوع پر بے جا اعتراض کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اب تک بہت سے ناسمجھ اور حقیقت سے ناآشنا لوگ اس عظیم موضوع کا انکار کرتے آئے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس واقعے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے بجائے اللہ کی طاقت و قدرت کو پیش نظر رکھے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا جو واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا جو واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر، اس سے آدمی سمجھ لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا اس کے اندر کیسا پاور تھا، انسان تھا وہ نا، اس کے اندر ایسا پاور تھا کہ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا ہیرو جواہرات سے لدا ہوا تخت ہے، کئی سو میل دور سے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گیا۔ جب قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے درباریوں سے کون ہے تم میں جو بلقیس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے لے کر آ جائے، کیونکہ وہ اسلام لانے کے لیے آ رہی تھی، تو کون ہے ایسا جو اس کو آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے؟ تو جن اٹھا، تو جن نے کہا کہ دربار برخاست کرنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا، وہ خبیث جن تھا۔ تو لیکن جو ہے نا حضرت سلیمان نے کہا اس سے بھی پہلے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن بلخیہ، تو انہوں نے کہا، اور قرآن مجید نے ان کے قول کو نقل کیا کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک جھپکنے سے پہلے، ایک پلک جھپکنے سے پہلے اس کے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ اور جب وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس واقعے پر آپ اعتراض نہیں کرتے، یہ بھی قرآن میں، تو معراج کا واقعہ بھی قرآن میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل یہاں بھی ہے اور وہاں بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات کون لے گیا؟ راتوں رات کون لے گیا؟ سبحان، سبحان جو ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔
جب اللہ رہ گیا تو اعتراض بنتا ہی نہیں۔ ہاں بس کیا ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا نا، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، ہے نا؟ تو کسی کو کیا پتا، اس راز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ تم عقل سے نہیں سوچو، بلکہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی ہے نا، اس کی شان و عظمت کو سمجھو۔ یہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ہاں جی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا کی ہے، معراج کی حکمت علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب کو معراج کیوں عطا کی؟ محبوب کو معراج اس لیے میں عطا کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی بار اعلاء کلمت الحق کیا، یعنی حق کا کلمہ بلند کیا، اس وقت سے لے کر معراج منعقد ہونے تک کفار آپ کو مسلسل ستا رہے تھے، آپ کے سگے رشتہ دار بھی آپ کے دشمن تھے، ٹھیک ہے، آپ کا پورا قبیلہ جو آپ کو صادق امین تسلیم کرتا تھا وہ بھی آپ کا جانی دشمن تھا، حضور کو طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے۔ تو پھر جناب جو آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو جو آپ کی جو سب سے غمگسار زوجہ تھی، جن کی موجودگی میں حضور نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا اور آپ بہت محبت کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، مؤنس بھی چلا گیا، وہ جو ڈھال بنا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب ظاہر کرنے کے لیے، ان کے دلاسے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج عطا کی کہ محبوبہ گھبراؤ مت، یہ تمہیں ایذا دیتے ہیں، تمہیں یہ تکلیفیں دیتے ہیں۔ طائف میں حضور پر کتنا ظلم ہوا، اگر وہ بیان کیا جائے میرے خیال میں خون سے بھی اپنی انک بنا لوں نا اور لکھ لوں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جو کچھ ظلم و ستم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف میں کیا گیا، اور جو کفار داستان ہے، وہ حضور نے فرمایا رائے خدا میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ 950 سال تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو رائے خدا میں ستائے گئے نا، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کس بنا پر؟ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس بات کو نہیں مانتے تھے لوگ، لیکن جب ماننے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے محبوب کو وہ سارے نشانات دکھائے جس کا وعدہ فرمایا، جنت کی سیر کرائی، جو حضور کے نافرمان ہیں جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی دکھایا، اور پھر رب تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کی، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وہ تمام معجزات و درجات جو انبیاء اکرام علیہم السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی جس میں اللہ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض یہ کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں عطا کر دیے گئے جو دیگر انبیاء کو علیحدہ علیحدہ عطا ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طور پر کوئی چرخ پر یہ عرش پار، طور پر کوئی چرخ کہتے ہیں آسمان کو، طور پہاڑ، اعلیٰ حضرت کوئی طور پر کوئی
چرخ پر کوئی، یہ عرش سے پار سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائیے دوست. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و وہ مرتبہ ملا، وہ شان ملی، وہ رفعت ملی. موسیٰ علیہ السلام کو تو طور ملا، طور پر تجلی پڑی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھا آسمان ملا. اور حضور کی شان یہ ہے کہ انہیں عرش سے بھی پار بلا لیا گیا اور اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا. اس کو یوں سمجھیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور مل کر پڑھیے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا. تو معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور جنت و دوزخ کی گواہی دی. ان کو حکم تھا گواہی دو، تو انہوں نے گواہی دی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھوایا. ٹھیک ہے، مگر ان حضرات انبیاء کرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی. کہ جتنے بھی انبیاء کرام اپنی قوموں میں آئے، وہ وحی کے ذریعے جو ان کو پیغام ملتا تھا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور گواہی کی انتہا کس پر ہوتی ہے؟ دیکھنے پر. کس پر ہوتی ہے انتہا؟ آپ کسی بھی حوالے سے کوئی گواہی دیں گے، اسی بات کے بارے میں گواہی دیں گے نا جس بات کو آپ نے خود دیکھا ہے. بغیر دیکھے کسی معاملے کی گواہی دے سکتے ہیں آپ؟ پر دیانتدار آدمی تو ایسا نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہاں معاملہ جداگانہ ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے جو وحی کے ذریعے پیغام ملا لوگوں تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے. ان سب کی گواہی وحی کے ذریعے جو ان کو ملا، وہ جو پیغام پہنچانا تھا اس کے ذریعے تھی. لیکن گواہی کی انتہا ہوتی ہے دیکھنے پر. تو ضرورت تھی ان انبیاء کرام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے. یہ شہادت کی تکمیل حضور کی ذات پر ہوئی. بولو سبحان اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ یعنی طور پہاڑ پر جو رفعت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور جناب آسمان، چوتھے آسمان پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو رفعت ملی، کیا یہ جو دنا کی منزل پر حضور کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے فقاب قوسین او ادنی، دنا فتدلی ثم دنا فتدلی، تو یہ برابر ہو سکتا ہے یہ مقام؟ رب فرماتا وہ جلوہ اور قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب، اللہ اکبر، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ باتیں عقل سے ورا ہیں. تو یہ چوتھا آسمان یا طور سینا، یہ جو دنا کی منزل پر جو مقام و مرتبہ حضور کو ملا، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. فرمایا سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کہتے ہیں سمتوں کو، جس کو بھی جو مقام ملا ہے نا ڈائریکشن کے دائرے میں ملا ہے، سمتوں کے دائرے میں ملا ہے، جہات کے دائرے میں ملا ہے. لیکن شش جہت سے تم براؤ. شش جہت مطلب مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے. حضور کو مقام و مرتبہ وہاں ملا جہاں سمتیں ہی نہیں ہوتی، جہاں یہ نہیں کہا جا سکتا اوپر ہے نیچے ہے دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہے پیچھے ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے.
ہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. سب مقام تم لا مقام تن ہے تم جانے صفا ہو. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ ملا ہے نا، یہ ہمیں سارے انبیاء کرام ایک نہ ایک جہد کے دائرے میں، یعنی ان کو خاص خاص شان کمالات اور معجزات فرمائے گئے. مگر اے میرے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تو کوئی حد نہیں. آپ علیہ السلام تمام جہتوں اور قیدوں سے ورا الورا ہو. اللہ اکبر اللہ. یہ مقام و مرتبہ میرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پارہ 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اور بخاری شریف کی حدیث بات میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خازن ہوں. حضور جان عالم کی عطا سے اس کی تمام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں. اسی لیے جنت کے پتے پتے پر، حوروں کی آنکھوں پر، غرض یہ کہ ہر سونے چاندی کی اینٹ پر، جنت کے ہر جگہ پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا نا وہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے. جس برانڈ کا سودا ہوتا ہے نا، جس برانڈ کا سودا ہے، جس کمپنی کا جو مال ہوتا ہے پروڈکٹ پہ اسی کا لیبل لگا ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے. آپ مطلب کوئی بھی چیز لینے جائیں پرچون کی دکان پہ، جس برانڈ کا جس کمپنی کا جو سودا تھا اس کا لیبل لگا ہوتا ہے. تو جنت کے اندر جو ہے نا، جنت کے اندر ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پتہ چلا اللہ کی عطا سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو مالک ہو اور پھر وہ ہو بھی تقسیم کرنے والا، تو معراج اس لیے بھی کرائی گئی کہ محبوب کو جو اس کی چیز ہے اس کو دکھا بھی دی جائے، دکھا بھی دی جائے. تو دکھایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ. تو جناب تو معراج مصطفیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی. واقعہ معراج میں جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شانیاں عطا کی گئی، وہیں کچھ حضور نے جو مشاہدات کیے میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیے تھے، تو ان پہ بھی نظر کر لینی چاہیے. سب سے بڑی بات اس واقعہ معراج کے اندر ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنی نمازوں کا؟ 50 نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے معاون بنے اور ان کو پتہ تھا یہ مطلب کمزور لوگ ہیں، 50 نہیں پڑھ پائیں گے. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے رہے اور حضور ان کے کہنے پہ جاتے رہے، حتیٰ کہ صرف 5 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. 5 نمازیں فرض کی گئی. لیکن ہم بڑے مطلب بدنصیب ہیں کہ 5 نمازیں بھی وقت پر نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ نے فرمایا محبوب ہمارا قول بدلتا نہیں ہے، تمہارے امتی پڑھیں گے 5 انہیں ثواب 50 کا ہی ملے گا. اب بتاؤ، رب کا قول نہیں بدلا. لیکن آپ اور میں اس پر غور کر لیں، ہم لوگ نمازوں کی پابند نہیں ہیں. معراج کی حکمتیں بہت ہیں. قرآن کریم پارہ 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے جان و مال کا خریدار ہے اور مومن بیچنے والے ہیں، اور مبیع یعنی بیچی جانے والی چیز مومنین کے جان و مال ہیں، اور ثمن یعنی عوض و قیمت جنت ہے. یہ سودا محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے ہوا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سودے کے وکیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی جانوں کو تو ملاحظہ فرمایا تھا، معراج کی رات جنت کو دیکھنے کے لیے تشریف لے کر گئے، تاکہ جو خرید رہا ہے، خریدار مجھے وکیل بنایا جس نے، تو میں اس کا سودا دیکھ کر بھی آؤں۔ حضور جنت دیکھنے اسی لیے بھی گئے کہ مومنوں کے لیے، جو مومن اپنی جان و مال کے عوض جنت کے خریدار ہیں، تو ان کی جنت بھی دیکھ لی جائے اور پھر ان کو بتایا جائے۔ حضور نے بتایا کہ جنت کیسی ہے، اور پھر اپنا سودا بیچے۔ وہ سودا کیا ہے؟ وہ آپ کے اعمال ہے، اور وہ میں نے آپ کو بیان کیے نا کہ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، اذان دینے والے کے لیے کیا ثواب ہے، امامت کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، بھلائی کا حکم دینے والے کے لیے کیا ثواب ہے۔ ہر چیز کی وضاحت حضور نے کی نا، اور جنت میں کس کو کیسے کیسے محلات اور کیسے کیسے گھر ملیں گے، ہر چیز کی وضاحت کی نا۔ یہاں تک کہ حضور نے بتایا کہ جنت کی زمین جو ہے نا زعفران کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس کی جو یہ آپ جو اینٹیں ہیں نا، گھر جو بنے وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور ان کا گارا کوئی یہ سیمنٹ بجری نہیں ہے، ان کا گارا مشک و عنبر ہے، وہ رسوخات۔ اور وہاں کی عورتیں جو آپ کو تحفے میں دی جائیں گی، حور عین، تو وہ حوریں ایسی ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ تو اس جنت کی سودا خریدار بنو، اور خریدار ظاہر سی بات ہے قیمت تو دے گا نا۔ تو قیمت یہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو جب آپ اس پر عمل کر لیں گے، آپ جب مسجدوں سے محبت کریں گے، آپ جب مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو یقیناً میرے رب کا فضل ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ یقیناً آپ کو جنت عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج کی اس مبارک رات میں آپ لوگ نیت کریں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے تو اپنے آپ کو سے یہ پوچھیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ بولو شیطان پڑھنے نہیں دیتا، تو بہت سارے کام آپ کرتے ہیں، بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس میں آپ کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، تو اس سے تو کبھی نہیں رکتے۔ جس میں دنیا بھی مفاد ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ نہیں رکتے، لیکن جس میں اخروی مفاد ہے آپ اس میں رک جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کیسے ہوں گے؟ آپ جب مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے، مسجد میں کچھ دیر بیٹھا کریں گے، تو اس سے آپ کا دل لگنے لگ جائے گا، اور جب دل لگنے لگ جائے گا تو نمازوں کی پابندی ہو جائے گی، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، درود میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ جو فالتو وقت ادھر ادھر بیٹھ کر اس کی برائی، اس کی برائی، یہ گالی، وہ تہمت، ہر طرح کا مطلب گناہوں کا بازار، کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اگر آپ مطلب جو ہے چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کے مقبول بندے بن جائیں، تو مسجدوں کو ٹھکانہ بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے حق کے لیے بولیں، اپنے مطلب جو ہے جو ظالم ہیں ان کے خلاف بولیں، ظالموں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے سے فضل ہوگا، رحمت ہوگی۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہمارے اچھا نہ بننے میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ہماری بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے یہ۔ وہ آپ نے محاورہ سنا ہے، خربوزے کے دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جی۔ انسان کی طبیعت بھی ایسی ہے، اس کی طبیعت کے اندر ہے اخذ کرنا۔ اخذ مطلب لے لینا، یعنی یہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے نا، تو اس کی اچھائیاں بھی لیتا ہے، اور اس کے اندر برائیاں تو برائیاں بھی لیتا ہے۔ آپ بولو نہیں جی میں برائی تو نہیں لیتا، میں بڑے بڑے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر مثال کے کسی شرابی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، تو آپ ہو سکتا ہے شراب نہیں پی رہے ہوں، لیکن جو اس کی دیگر غلاظتیں ہیں جو وہ شراب پی کے کرتا ہے، وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی۔ آپ بولو جواری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جوا تو نہیں کھیلتا میں، لیکن وہ جواری کے جو جوئے کے تمام کارنامے ہیں وہ جو آپ کو سنا رہا ہوتا ہے وہ تو آپ سن رہے ہوتے ہیں جی۔
تو اسی طریقے سے جتنے بھی برے کام ہیں، جن کے ساتھ برے کام کرنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کو بھی اس پر کبھی نہ کبھی اثر ہو ہی جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو آپ خود اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ کو یقین ہے کہ میں کم از کم اتنا میرے اندر مطلب کنٹرول ہو گیا ہے کہ میں برے لوگوں کو اچھا کر سکتا ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو برائی سے روکیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ہوتا یہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے نمازی بندے بھی جب ایسے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ بھی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں، مسجدوں میں بیٹھیں، اور مطلب جو ہے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں مغرب میں درس ہوتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، کتنی معلومات ہو جاتی ہیں ان لوگ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر علم دین کی محفلیں سکتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مطلب اسکول یا مدرسے سے ہی علم سیکھنے کو ملے گا، آپ پوچھ کر بھی علم سیکھ سکتے ہیں۔ نماز نہیں آتی تو قاری صاحب سے، امام صاحب سے، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہو، بشرط یہ کہ آپ کے اندر دلچسپی تو ہونا۔ دنیا کا کاروبار سیکھ جاتے ہیں ہم لوگ نا، جو پیٹ سے تو کوئی بھی کچھ سیکھ کے نہیں آتا۔ ان پڑھ جاہل انگوٹھا چھاپ لوگ بھی پیسے کمانے کے گر سیکھ لیتے، نہیں سیکھتے تو نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غیرت، حمیت، اسلام سے محبت یہ نہیں آتی۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا۔ تو آج شب معراج کی رات آپ یہ عہد کریں کہ میرے بھائیوں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کس ناج پر ہیں۔ ابھی ہمارے قائد محترم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے حکومت کو، جو انہوں نے مہنگائی کا سیلاب حکومت پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے قائد محترم نے انہیں 72 گھنٹے کی کال دی ہوئی ہے، اور کل دی تھی وہ۔ 72 گھنٹے کے اندر انہوں نے اگر عوام پہ سے یہ پیٹرول کا جو بوجھ انہوں نے بڑھایا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا تو تحریک لبیک پاکستان جس عمل کے لیے مقبول ہے، ہمارے قائد نے کہا ہے وہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم مطلب جو ہے اب اس طرح نہیں پس سکتے، اس طرح ہم ہرگز مطلب جو ہے اپنے لوگوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اور بات صرف مہنگائی کی نہیں ہے، بات صرف پیٹرول مہنگا ہونے کی نہیں ہے جناب، بات صرف یہ نہیں کہ میرا دودھ چینی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے ہیں، پاکستان کی جو نیوکلیر جو بم ہیں، یہ ان کا سودا بھی کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک جو ناز کرتے ہیں پاکستان پر، صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ واحد اسلامی ریاست ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور اس ایٹم بم کی وجہ سے انڈیا بھی خوفزدہ رہتا ہے۔ اس ایٹم بم کی وجہ سے یورپ، امریکہ، جتنے بھی اسلام دشمن خوفزدہ رہتے ہیں۔ اگر ان حکمرانوں نے اگر اس کا بھی سودا کر دیا، آپ بتائیں رہ کیا جائے گا؟ ہم پھر وہی اس حالت میں پہنچیں گے کہ کسی انگریز کے گھوڑے دھلا رہے ہوں گے، کسی انگریز کی گاڑی صاف کر رہے ہوں گے۔ آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، 30 کروڑ مسلمان ہیں، پھر بھی ان کو اقلیت میں ڈال کر ان کو ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی کابینہ کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے نا منافقانہ رویہ رکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان کا حال یہ ہے تو اسلامی ریاست، لیکن پاکستانی قوانین میں پہلی شرط بھی یہی ہے، قرآن و سنت کے مطابق آئین پاکستان مرتب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اور جناب جتنے بھی ہم پر مسلط ہیں وہ مطلب اسلام سے ایسا لگتا ہے بیزار ہیں، وہ صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ آج یہ مطلب پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھاتے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، لیکن جو ان گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے، وزیروں کے لیے، مشیروں کے لیے، کابینہ ممبران کے لیے 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں، 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں، یہ بڑی مطلب جو نا وثوق سے بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ پاکستان کے جو وزیر مشیر
ان کے پاس 1.5 لاکھ گاڑیاں، اور 1.5 لاکھ گاڑیاں جو ہے نا ہمارے ٹیکس سے خریدی گئی ہیں، اور جناب اس میں روزانہ پیٹرول جلتا ہے وہ بھی ہمارے ٹیکس سے دیا جاتا ہے، اور جناب جتنی بھی مراد ججز کو جو ملی ہوئی ہیں، جرنیلوں کو جو ملی ہوئی ہیں، تو جناب جتنے بھی بیوروکریسی کو جو ملی ہوئی ہیں، اور جتنی بھی مراعات جتنے بھی سرکاری اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، سب ہمارے ٹیکسوں سے دی جاتی ہیں۔ تو بھائی ان کی مراعات ہی ختم کرو نا، ان 1.5 لاکھ جو گاڑیوں کو تم جو پیٹرول پہ چلاتے ہو، ان 1.5 لاکھ گاڑیوں کو کم کرو، ان کی سیکیورٹی پر جو تم نے ہزاروں لاکھوں اہلکار لگائے ہوئے اس کو کم کرو، غریب آدمی پر تم نے بوجھ ڈال رکھا ہے۔ تو آج اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہوئے نا، میں آپ کو واضح طور پر بیان کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر نا جو معیشت کے اعتبار سے ہم بالکل جب تنزلی پہ آ چکے، معیشت کے اعتبار سے ہم بالکل تنزلی پہ آ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ اتنے غلام حکمران ہیں آپ کے، یہ آپ کا سودا کر دیں گے۔ ایک وہ صرف ڈر جو ہے نا اس مولوی سے ہی لگا ہوا ہے، جس مولوی نے پاکستان بنایا تھا نا اس مولوی سے ہی لگا ہوا ہے کہ یہ نہیں مانتا، باقی سب کو تو ہم خرید لیتے ہیں، باقی سب کو خرید لیتے ہیں، کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا دیدار سیاستدان ہو سب کو خرید لیتے ہیں، نہیں خرید پاتے تو یہ اس اللہ رسول کے سچے مطلب غلام کو نہیں خرید پاتے، تو وہ مطلب اس چیز سے پریشان ہیں، اس لیے وہ اسلام کا راستہ روکتے ہیں، ہرگز نہیں چاہتے۔ آپ کے مطلب جتنے بھی سرکاری اداروں میں بیٹھے نا ان میں سے ایک بھی نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام ہے، وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے دھندے بند ہو جانے ہیں، ان کی کرپشنیں ختم ہو جانی ہیں، ان کی جو مراعات ہیں یہ ختم ہو جانی ہے، یہ مطلب بادشاہوں سے زیادہ مطلب جو دیگر امیر ملک ہیں نا ان کے وزراء، ان کے مشیر جو امیر ملک ہیں ان سے زیادہ ہائی فائی لائف اسٹائل ہے ان کا بھائی، اور سب آپ کے ٹیکس سے، تو جتنی دیر کرو گے اتنا نقصان زیادہ ہونا ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ، جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ آج آپ مطلب جو ہے صرف مہنگائی کا رونا رو رہے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا آپ اپنے بچوں کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں پاؤ گے اپنے پاس، آپ جو ہے نا اپنے مطلب جو ہے گھر میں روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں پاؤ گے، یہ اتنے ظالم ہیں، یہ مطلب غربت ختم نہیں کریں گے، یہ غریبوں کو ختم کر دیں گے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے نا بیدار رہنے کا موقع ہے۔ ہمارے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اور وہ کل رات کو، کل دوپہر کو ختم ہو جانا ہے، پیر کو ختم، پیر کی صبح ختم ہو جانا ہے وہ الٹیمیٹم۔ اس کے بعد جو بھی کال دیں گے ہم تو بھائی نکلیں گے، ہم تو ناموس رسالت کے بھی نہیں نکلے، ہم تو ختم نبوت کے لیے بھی نکلے، ہم تو بھائی قرآن کے لیے بھی نکلے، اور ہم بقائے پاکستان کے لیے بھی نکلیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا مسئلہ پیٹرول کا نہیں ہے، صرف بات بہت آگے چلی گئی ہے، آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو نا، تو اس لیے اگر پاکستانی اگر اب نہ نکلے نا تو یقین جاننا بہت پچھتاؤ گے، بہت۔ تو اس لیے پیر والے دن سب نے ریڈی رہنا ہے، اور میں دکانداروں سے کہوں گا کہ ہمارے قائد محترم اگر یہ کال دیتے ہیں کہ دکانیں بند کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے نا، تو جس دن قائد محترم کال دینا تو ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ دکانیں نہیں کھولنی۔ اسی طریقے سے ہر ایک پاکستانی نے اپنی ذمہ داری کو پورے کرنا ہے، احتجاج کی کال آتی ہے، دھرنے کی کال آتی ہے، جو بھی کال آئے گی، اور پاکستانیوں نے اپنی بقا کے لیے اب جو ہے نا اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ مطلب جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی سوچو، اپنی مطلب جو ہے اس حالت کی بھی سوچو۔ سب سے بڑی بات ایک ہی اسلامی ریاست ہے پاکستان، جو ایٹم بم جس کے پاس ہے، اگر انہوں نے ایٹم بم دے دیا تو بھی کریں گے کیا؟ تو یہ ہماری شان ہے، شاہین، غوری، ابابیل، ہدف، یہ ہماری شان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اگر یہی انہوں نے بھیج دیا نا تو یقین کرو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو سب نے نکلیں گے انشاءاللہ، جو واقعی سچے ایمانداری سے بول رہا ہے کہ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔
جو سچے دل سے بولتا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے، امید ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ میں مسجد میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ. میں آپ کو مطلب کوئی بلیک میل نہیں کر رہا کہ مسجد میں ہاتھ اٹھوا دیے. اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے انشاءاللہ تبارک. ہم نے جو ہے نا اس معاملے میں ہمیں جیل جانا پڑا جیل بھی جائیں گے، ہمیں گولی کھانی پڑی گولی بھی کھائیں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب جو ہے نا بس صرف اور صرف جو بھی کال دی جائے گی آپ نے باہر آنا ہے انشاءاللہ. باہر آنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. غیرت مند قوم بنے، جیسے ترکی والے تھے، جیسے انڈونیشیا والے، جیسے ملائیشیا والے. جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے حق کے لیے باہر آتی ہیں تاکہ ان جو ظالم جابر لوگ ہیں نا ان کو لگام ڈال سکیں. اور ہم نے نظام کو بدلنا ہے. ہماری بقا صرف نظام مصطفیٰ ہے، ہماری بقا صرف حضور کا چمکتا دمکتا دین ہے. ہماری جو جتنی بھی جو آسائش اگر ہمیں مل سکتی ہے نا وہ حضور کے دین کے ذریعے مل سکتی ہے. ہمارا حق صرف حضور کے دین کے ذریعے مل سکتا ہے. ہاں، غریبوں کے پاس کچھ نہیں، دامن مصطفیٰ ہے. ہاں، ہمارے پاس مطلب دامن مصطفیٰ. اس لیے ہم کہتے ہیں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. اب آپ پہ ہیں ریڈی، صحیح ہے نا؟ اب یہ پیغام آپ نے آگے پہنچانا ہے. جن تک میری آواز پہنچ گئی ان تک پہنچ گیا ہے. اب جن تک آپ کی رسائی ہے آپ نے یہ پیغام ہر بندے تک پہنچانا ہے کہ پیر والے دن ریڈی رہنا ہے. ٹھیک ہے، 72 گھنٹے کا ہمارے امیر محترم نے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، اور میری حیثیت بھی آپ جانتے ہیں، مجھے بھی احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میرا الحمدللہ جو رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے مطلب کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے. مہنگائی ہوتی رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی کی بقا کینی ہے، ہمیں جس ملک کی بقا کینی ہے اور غریب عوام کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا تو چل رہا ہے کھاتا، کوئی بات نہیں ہے. اور بھائی تمہارے کھاتے بھی ختم ہو جائیں گے جب نوٹ کی ویلیو ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں 10,000 کی ایک ڈبل روٹی ملے. یہ ہو چکا ہے نا کئی ملکوں میں ایسا. سری لنکا میں کیا ہوا ہے ابھی دیکھا نہیں آپ نے کہ ڈبل روٹیاں تک چھین رہے ہیں وہ ہیں جی، ایک دوسرے کے گھر میں گھس کے ایک دوسرے کا کھانا چھین رہے ہیں. تو یہ نوبت آنے سے پہلے بیدار نہیں ہو سکتے ہم لوگ؟ ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ تو کیا امیر کیا غریب کیا متوسط، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو باور کرا رہا ہوں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے. آپ کا ملک جب اس نہج پہ پہنچے گا نا جیسا سری لنکا میں معاملہ ہوا، تو ان لوگوں کے سب کی پراپرٹیاں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی فیملیاں باہر ہیں. رہ جاؤ گے آپ آپس میں لڑتے رہو گے، پھر آپس میں لڑو گے، پھر مطلب جو ہے نا اس کا نقصان اتنا ہوگا آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا. تو اس سے پہلے آپ تیار ہو جاؤ. تو پیر والے سے سب تیار رہیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ مطلب جو ہے نا پیغام دے رہا ہوں، آپ کو یہ ذمہ داری ہے، آپ یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائیں. مسجد میں ہر کوئی نہیں آتا نا، اس بندے کو بھی پہنچائیں، کیونکہ روٹی کی فکر تو اس کو بھی لگی ہے نا، مہنگائی سے پریشان تو وہ بھی ہے. تو اس کو بولیں کہ بھائی پاکستان نہیں رہے گا تو ابھی کیا کرو گے آپ. ٹھیک ہے، اگر انگریزوں کی مالیشیا بننا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جس طرح رہ رہے ہو رہتے رہو. ٹھیک ہے، اگر انگریزوں کی تم نے غلامی کرنی ہے، اگر یہود و نصارہ کے نیچے رہ کر تم نے جینا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نکلنا. لیکن اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو یہ مطلب ہمارے قائد محترم نے اپنی مطلب گویا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے، کیونکہ یہ مطلب ڈائریکٹ ریاست سے ٹکر لینا ہے.
اس ظالم حکمرانوں سے ٹکر لینا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے نکل رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ خاموش رہے تو یہ ایٹمی اثاثے بیچ دیں گے، ہم لوگ خاموش رہے تو یہ مطلب ملک کو سارا ملک بیچ دیں گے اور یہ سب بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کی پراپرٹی یہاں ہے ہی نہیں، ان کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب نے مطلب پیغام آگے پہنچائیں گے، آپ لوگ پہنچائیں گے۔ آج سے آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ پیر والے دن ریڈی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کال آئے گی تحریک لبیک کی وہ آپ کو ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، ہمیں پتہ ہے ٹی وی پہ ہمیں نہیں دکھائیں گے، ڈرتے ہیں ہم سے، یہ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے، سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کر دیں گے ہمارا، کوئی بات نہیں، ہمارا سینہ بہ سینہ پیغام پہنچے گا اور ضرور پہنچے گا، اور انشاءاللہ بتائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی اولادیں اب دیکھو پاکستان کو بچاتی کیسے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت اب زندہ زندہ لبیک 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 لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت